اسلامک اسٹوڈیو SWL کے محترم عزیز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک سبق آموز کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک غریب مگر ہمدرد اور محنتی باپ کی ہے جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیتا ہے، لیکن اس کے بیٹے اپنی بے وفائی اور خود غرضی سے اسے بڑھاپے میں بے سہارا کر دیتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک بندر کی وفاداری بھی ہے جو ایک انسانیت کی عظیم مثال بن جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا مگر اپنے 2 بیٹوں کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب اس کے بچے بہت چھوٹے تھے، لیکن اس شخص نے کبھی اپنے بچوں کو ان کی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا تھا اور ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ اس کے بچے تعلیم حاصل کریں اور معاشرے میں ایک مقام حاصل کریں۔ وہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کا باپ ان کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ ایک دن یہ شخص کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک زخمی بندر کا بچہ نظر آیا۔ وہ بندر کا بچہ سردی کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ اس شخص کے دل میں رحم آیا۔ اس نے بندر کے بچے کو اٹھایا اور فوراً ایک ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروایا۔ علاج کے بعد وہ بندر کے بچے کو اپنے گھر لے آیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پالے گا۔ اس نے بندر کے بچے کو وہی محبت دی جو وہ اپنے بیٹوں کو دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بندر بڑا ہوتا گیا اور وہ شخص بوڑھا ہونے لگا۔ اس کے بچے اب جوان ہو چکے تھے اور اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ انہیں اپنے باپ کی قربانیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بندر اس خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ نہ صرف ان کے ساتھ رہتا تھا بلکہ اپنے مالک کے لیے بے حد وفادار بھی تھا۔ بندر نے اپنے مالک کی باتوں کو سمجھنے لگا اور اس کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ جب بیٹے جوان ہوئے تو باپ نے ان کی شادیاں کر دیں، لیکن شادی کے بعد بیٹوں کو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگا۔ ایک دن انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو کسی خیراتی ادارے میں چھوڑ آتے ہیں جہاں آپ کے جیسے لوگ ہوں گے۔ بوڑھے باپ نے افسوس کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بچوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا باپ کہاں جائے گا، کیسے جیے گا اور کس حال میں ہوگا۔ بوڑھے شخص نے بڑھاپے میں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ وہ بندر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور اس کا خیال رکھا۔ بوڑھے شخص کی صحت خراب ہونے لگی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہو گئی۔ بندر نے اپنے مالک کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھاتا، اس کے ساتھ رہتا اور ہر طرح اس کی مدد کرتا۔ بندر نے اپنے مالک کے لیے مختلف کرتب دکھانے شروع کیے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر پیسے دیں اور ان کا گزارا ہو سکے۔ ایک دن ایک سرکس کے مالک نے بندر کے کرتب دیکھے اور بہت متاثر ہوا۔ وہ بوڑھے شخص کے پاس آیا اور کہا، آپ کا بندر بہت ہوشیار ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اسے اپنے سرکس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اچھی رہائش اور معاوضہ دیں گے۔ بوڑھے شخص نے کچھ دیر سوچا اور کہا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ بندر اور بوڑھا شخص سرکس کا حصہ بن گئے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو مزید کرتب سکھائے اور وہ جلد ہی مشہور ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک بڑے میلے میں سرکس کا انعقاد ہوا۔ بوڑھے شخص کے بیٹے بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سرکس دیکھنے آئے۔ انہوں نے بندر کو دیکھا اور پہچان لیا۔ وہ فوراً اپنے باپ کو تلاش کرنے لگے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا باپ وہاں موجود ہے تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ بیٹے سرکس کے مالک کے پاس گئے اور کہا، یہ بندر ہمارا ہے، ہم اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ سرکس کے مالک نے غصے سے کہا، تم جیسے نافرمان بیٹوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ بندر تمہارا نہیں بلکہ اس بوڑھے شخص کا ہے جسے تم نے بے گھر کر دیا۔ اب یہ بندر اور اس کا مالک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بیٹے شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ بوڑھا شخص بندر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔